رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی ظالم کو مہلت دیتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کو اپنی پکڑ میں لیتا ہے تو پھر اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ فرما کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ کو تلاوت کیا، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اور ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب کی طرف سے جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر، تو بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک ہے، پھر اس پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ہم اور آپ بھی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ظلم کرنے والے ظلم کر رہے ہیں، ان کو مہلت ملتی ہے، ان کی رسی کو ڈھیلا کیا جاتا ہے، اور جب اللہ کی گرفت ہوتی ہے تو ایسی سخت گرفت ہوتی ہے کہ الامان والحفیظ۔ ہم نے ایسے ارب پتی لوگ بھی دیکھے ہیں جو اپنے وقت کے کنگ ہوتے تھے، خرد برد کی، لوگوں کے مال کو ہڑپ کیا، وقت یہ آیا کہ گھر میں کھانے کو نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے، ان بطش ربک لشدید، وہ نہایت سخت ہے۔ آپ نے مکافات عمل سنا ہوگا کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، کہ جب آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھے کہ اس کا کوئی رد عمل نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا تو عقیدہ نیکی اور بدی پر ہے کہ بندہ جب اچھا کام کرتا ہے تو نیکی ملتی ہے، برا کام کرتا ہے تو بدی ملتی ہے، گناہ ملتا ہے۔ پھر اس نیکی کا صلہ، اس گناہ کا بدلہ کب ملے گا؟ قیامت میں ملے گا۔ ہمارے لیے صرف یہ جہان نہیں ہے، ابھی عالم برزخ باقی ہے، ابھی عالم آخرت باقی ہے، فیصلہ ہونا باقی ہے، جنت اور دوزخ کے راستے ابھی طویل ہے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے راستے سے محفوظ رکھے۔ لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ مکافات عمل کچھ ہے، کہ بندہ جو کرتا ہے ایک عمل ہوتا ہے، ایک رد عمل ہوتا ہے، اور ہمارے بہت سارے لوگ رد عمل سے بے خوف ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بادشاہت میری ہے، میرے ہاتھ میں طاقت ہے، میرے ہاتھ میں دولت ہے، لوگ میری سنتے ہیں، میری واہ واہ ہے، لہٰذا میں جو چاہوں کروں۔ نہیں، ہر عمل کا ایک رد عمل ہے، مکافات عمل بھی کوئی چیز ہے۔ ایک شخص نے جھوپڑی بنائی اور اس کا انتقال ہو گیا، اب اس کے جو ہے بیوہ اور بچے اس جھوپڑی میں رہا کرتے۔ اسی کے سامنے ایک پلاٹ ایک امیر شخص نے خریدا اور وہاں پر اپنا محل نما گھر بنایا، اور گھر پر اس نے کروڑوں روپیہ صرف کر دیا، اور واقعی گھر دیکھنے کے قابل تھا۔ لیکن جب وہ امیر شخص اپنے گھر کو فائنلی دیکھنے آیا تو گھر تو اس کو بڑا پسند آیا، باہر سے بھی اچھا لگا، اندر سے بھی اس نے
بالکنی میں آ کر بھی دیکھا تو اس کو اچھا لگا، لیکن ایک چیز اچھی نہیں لگی، وہ جھونپڑی، کہ اگر یہ جھونپڑی ہٹ جائے تو میرے گھر کی واہ واہ ہو جائے۔ اب لوگ میرے گھر میں آئیں گے، بڑے بڑے لوگ، یہ جھونپڑی ان کے سامنے آئے گی، بالکنی میں اگر جھانکو تو جھونپڑی ہمارے سامنے، یہ ہٹ جائے تو گھر کی واہ واہ ہو جائے۔ تو اس نے اس جھونپڑی والی کو بلایا اور کہا کہ آپ اپنے جھونپڑی کو یہاں سے ہٹا دیں۔ اس نے کہا کہ میں بے سہارا، میں بیوہ خاتون ہوں، چھوٹے بچوں کا ساتھ میرے ساتھ ہے، میرے پاس تو کوئی سہارا نہیں، میں کہاں جاؤں؟ تو اس نے اس پر اصرار کیا کہ وہ یہاں سے نہیں ہٹے گی۔ تو اس شخص نے رات کے اندھیرے میں کچھ گنڈوں کو پیسے دے کر اس کو جلوا دیا۔ عورت تو اپنی جان بچا کر، بچوں کی جان بچا کر وہاں سے باہر نکل گئی، لیکن اپنی جھونپڑی کو جلتے ہوئے وہ دیکھتی رہی۔ جھونپڑی جو ہے کافی دیر تک جلتی رہی، لیکن مکافات عمل پھر ہاتھوں ہاتھ ہو گیا کہ اسی جھونپڑی میں سے کچھ شعلے ہوا کے جھونکے نے اڑائے، وہ محل میں داخل ہوئے، اور اس کا جو بنگلہ نما محل تھا یا محل نما بنگلہ تھا، اس کو جلا کر راکھ کر دیا، اور یہ ہاتھوں ہاتھ اس کو بدلہ مل گیا۔ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں سبق پڑھایا ہے وہ یہ ہے کہ جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، تو اس سے توڑ نہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر زیادتی ہو جائے، جب اس پر زیادتی ہو جائے گی تو پھر ظالم تو ہو جائے گا۔ بات سمجھ آئی؟ یعنی اس نے تو تیرے سے اتنا سا توڑا تھا، اس نے کہا تھا کہ جناب علی اب تیری دکان سے اب مال نہیں لوں گا میں، تو نے صحیح نہیں کیا میرے ساتھ، اور تو نے کیا کہا بھائی رشتہ داریاں ختم، اب نہ تو میری میت میں آنا، میں تیری میت میں آؤں گا۔ اس نے تیری دکان سے ناتا توڑا تھا، تو نے رشتہ داریاں ہی ختم کر دی، تو زیادہ زیادتی ہو گئی۔ اسی لیے بدلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، اور جو تجھے محروم کرے، جو تجھے نہ دے، محروم کرے، تو اس کو عطا کر، تو اس کو عطا کر۔ تیری طرف سے زیادتی کا میسج نہیں جانا چاہیے، تیری طرف سے زیادتی کا میسج نہیں جانا چاہیے، عطا کا میسج جانا چاہیے۔ اس لیے کہ جو مکافات عمل کا قانون ہے وہ نہایت سخت ہے، کہ آپ نے اگر کسی کے ساتھ برائی کی پھر وہ آپ پر پلٹے گی، آپ بچیں گے نہیں۔ آپ نے کسی بچے کی، اس کے سیٹ کو غیبت کر دی، چغلی کر دی، یہ دیکھ لو ایسا ایسا بندہ ہے یہ، اس کے سیٹھ نے اس وقت تو اس کو نہیں نکالا، لیکن آپ نے بیج تو اس کے دل میں بو دیا نا کہ یہ غلط بندہ ہے۔ اب وہ بیج بڑھتا رہا، درخت بن گیا۔ اب 1 سال 2 سال کے بعد اس سیٹھ نے بالآخر اس کو نکال دیا۔ بظاہر آپ نے کہا کہ میں نے تھوڑی کہا، میں نے تو 2 سال پہلے کہا تھا، ابھی میری وجہ سے تھوڑی نکلا، حالانکہ 2 سال کے بعد بھی اس کے نکلنے کی وجہ آپ ہی بنے ہیں، بے روزگار ہونے کی وجہ آپ ہی بنے۔ تو بعض اوقات ہم ایسا عمل کر جاتے ہیں کہ جس کا بدلہ بعض اوقات سالوں کے بعد آتا ہے، اور وہ جو ہے ہمارا وہ عمل ہوتا ہے، وہ ہمارے وہ کرتوت ہوتے ہیں کہ جس کے بدلے میں ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے۔ پھر جب یہ معاملہ ہو جائے تو پھر بندے کو مکافات عمل کے لیے تیار رہنا چاہیے، بندے کو پھر رد عمل کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایک باپ جو ہے محنت کرنے والا جب بیمار ہو گیا اور گھر میں کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئی، تو اس کی بیٹی نے کہا کہ ابا میں جو ہے باہر کچھ کام کرنے جاتی ہوں۔ تو بیٹی گھر سے باہر چلی گئی، بن ٹھن کے گئی، لیکن جب آئی باپ نے دیکھا ہے تو بن ٹھن کے گئی ہوئی۔ بھائی بن ٹھن کے کہاں گئی تھی؟ تو کام ملا کوئی؟ بولا کوئی کام نہیں ملا۔
میں نے کوشش کی کہ کوئی برتن دھلوا لے مجھ سے، کپڑے دھلوا لے، کوئی میں جھاڑو پوچھا کر دوں، کچھ پیسے ہاتھ آ جائے تو میں آپ کی دوائیوں کا کچھ کر سکوں، میں میرے بہن بھائیوں کی خوراک کا کچھ کر سکوں، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو بیٹا اتنی دیر کیوں لگا دی؟ تو اب بیٹی کی جو ہے شرم سے نظریں جھک گئی۔ اب جب بیٹی کو اور خریدا تو بیٹی نے کہا کہ ابا میں چوراہے پر کھڑی ہوئی تھی، میں اس حد تک جو ہے میں گر گئی کہ جو ہے میں نے گناہ کی جو ہے گویا کہ عملی طور پر دعوت دینا شروع کی، لیکن جو ہے کسی نے میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، زبان سے کسی کو میں نے کچھ نہیں کہا، آنے جانے والے لوگ آتے رہے جاتے رہے، کسی نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ تو اس کا باپ جو ہے دیکھ کر مسکرانے لگ گیا۔ بیٹی حیران ہو گئی کہ باپ کو اس وقت تھپڑ لگانا چاہیے تھا، لیکن یہ مسکرا رہے ہیں۔ تو باپ نے کہا کہ تیرے باپ نے آج تک کسی نامحرم عورت کو نہیں دیکھا، تو اس کی بیٹی کو کوئی کیسے دیکھ سکتا؟ یہ بات، یہ ہے مکافات عمل۔ بندہ جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آپ بھلائی کریں گے آپ کو بھلائی ملے گی، نیکی کریں گے نیکی ملے گی، لیکن ہمارے دل میں بھلائی کا جذبہ ہی نہ ہو، بس یہ ہو کہ میں کھا لوں، میں جیت لوں، سب کچھ میں کر لوں، تو پھر جو ہے اس طرح کا کام نہیں چلے گا۔ آج کل ایک کاریگر کے پاس جاؤ، دوسرے کاریگر کی بات آئے تو وہ اس کی کمزوریاں لے کر بیٹھ جائے، وہ چاہے گا کہ یہ بندہ اب اس کے پاس نہ جائے، ایسی بات اس کے سامنے کرے گا۔ بھائی اس کے پاس جاؤ گے تو اسی طرح روتے رہو گے۔ اب دیکھو یہ پرانی چیز ڈال دی، یہ تو اس نے دھلائی کی نہیں، یہ تو سارا آئل بھرا ہوا ہے، دیکھو۔ اس طریقے کی بات کرے گا تاکہ یہ متنفر ہو۔ حالانکہ جب مشین چلے گی تو آئلنگ تو ہوگی نا بھائی، آئل تو ادھر ادھر جائے گا، آئل ایک جگہ تو نہیں ٹکا رہے گا۔ لیکن بعض اوقات ایک دوسرے سے متنفر کرنے کا کوئی موقع ہم ضائع نہیں کرتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ گاہک میری طرف آئے، مجھ سے یہ متاثر ہوتا رہے، میری طرف آتا رہے، اس سے متنفر ہو جائے۔ پھر یہی شخص جب مکافات عمل کا شکار ہوتا ہے تو تعویذ لینے آتا ہے، کہتا ہے میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ برائی کی نہیں، میں نے تو کبھی برائی کی نہیں، حالانکہ برائی میں اس کی زندگی بسر ہو گئی، برائی میں اس کی زندگی بسر ہو گئی ہے۔ کتنوں کی اس نے جو ہے نوکریاں ختم کروا دی، کتنوں سے جو ہے اس نے لوگوں کو متنفر کر دیا، برائی اس نے کی نہیں۔ تو بعض اوقات جو ہے بہت سارے ایسے اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم جو ہے گردش میں ہوتے ہیں، اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے۔ تو بندے کو چاہیے اپنے عمل پر غور کرے، وہ کیا کر رہا ہے۔ آج مسلمانوں کی زبانوں پر ہے کہ بھائی نیکی کا زمانہ نہیں ہے، بھلائی کا زمانہ نہیں ہے۔ بھلائی کا زمانہ تو ہر زمانہ ہے، بندے کے ساتھ نیکی کرو۔ آپ چاہتے ہیں میرے ساتھ نیکی کی جائے، آپ چاہتے ہیں میرے ساتھ بھلائی کی جائے، آپ چاہتے ہیں کہ جب میری موٹر سائیکل کہیں پر گر جائے تو کوئی نیکی کرتا ہوا اس کو اٹھا لے ہیں، اور دوسرے کس لیے آپ کہتے ہو بھلائی کا زمانہ نہیں ہے، نیکی کا زمانہ نہیں ہے؟ تو جناب عالی ہر زمانہ نیکی کا زمانہ، ہر زمانہ بھلائی کا زمانہ ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے نیکی کر دریا میں ڈال، اتنا ضرور ہے، کیونکہ نیکی کی ہے اللہ کی رضا کے لیے، بدلہ بھی وہی دے گا۔ ہم یہاں پر آ کر مار کھا جاتے ہیں کہ بدلہ ہم بندوں سے چاہتے ہیں۔ ان اجریہ الا علی اللہ، یہ بندے کا نعرہ ہونا چاہیے۔ اگر میرا اجر کسی کے پاس ہے تو اللہ کے پاس، تو اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا مجھے کوئی اجر نہیں دے گا۔ تو یہاں پر کسی نے کیا خوب کہی بات کہ یہ حقیقت ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال۔ کبھی کسی کو دوائی دلا دی، نیکی کر دی، دریا میں ڈال، بھول جا۔ کسی کو نوکری دلوا دی، کسی کا علاج کروا دیا، کسی کی فیس بھر دی، کسی کو کورس لے دیا، جناب عالی نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر کر بھول جا۔ لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، یہ ایک وقت جب تو بڑی مصیبت میں پھنسے گا تو یہی چھوٹی نیکیاں بڑی کشتی بن کر تجھے اس مصیبت سے نکال دے گی۔ یہی چھوٹی نیکیاں بڑی کشتی بن کر تجھے مصیبت سے نکال دے گی۔
یہی چھوٹی نیکیاں تجھے کام آئے گی، جس کے لیے تو کہتا تھا کہ بھلائی کا زمانہ نہیں ہے، نیکی کا زمانہ نہیں ہے۔ پیارے بھائی، سب نیکی کا زمانہ ہے۔ تو بہرحال ہمارا ٹاپک ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو یہ جو یزیدی لشکر تھا، یہ بھی جو ہے سمجھا تھا کہ ہماری جناب عالی سرکاری نوکریاں ہیں اور اب تو ہماری جابیں لگ گئی ہیں، یزید ہمارے سر پر ہے، اب مزے ہی مزے ہیں، گریڈ ہمارے بڑھیں گے۔ تو اس نے جو ہے، انہوں نے امام عالی مقام اور آپ کے رفقا، آپ کے محبین سے انہوں نے جنگ کی اور سمجھے کہ ہمارا یہ معاملہ چلتا رہے گا، اب مزے ہی مزے ہوں گے۔ لیکن پیارے بھائی، ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ تو خاندان مصطفیٰ سے ٹکرا جائے اور تو کہے کہ میری زندگی آسان ہو جائے گی، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ان کو 5 سال کے اندر اندر یزیدی لشکر میں سے ایک ایک کو چن چن کے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، صرف 5 سال کے اندر اندر۔ 5 سال کے بعد ابن زیاد کا سر جو ہے مختار ثقفی کے سامنے پڑا ہوا تھا، اور ابن زیاد جو ہے اس پر لاٹھیاں برسا رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اے ابن زیاد، 5 سال پہلے، بس کچھ عرصہ پہلے، تاریخ بھی وہی ہے، دن بھی وہی ہے، یہ 10 محرم ہی تھا اور محرم کا مہینہ تھا۔ تو ابن زیاد جو ہے مختار ثقفی کہہ رہا تھا کہ مہینہ بھی وہی ہے، تاریخ بھی وہی ہے، آج 10 محرم ہے، اور تو کچھ عرصہ پہلے امام عالی مقام کے سر کے ساتھ یہ حرکت کر رہا تھا، اور آج تیرا بھی یہی حال ہے، اور تو سمجھا کہ مجھے ہمیشہ رہنا ہے، اور یہ بادشاہت میرے لیے ہمیشہ ہوگی، یہ مزے میرے لیے ہمیشہ ہوں گے۔ نہیں نہیں، ہر عمل کا رد عمل ہے، ہر عمل کا رد عمل ہے۔ لہٰذا ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی اپنی جو فنکاری ہے اس کو ایمانداری سے بروئے کار لائے، ایمانداری سے جو ہے اس کو کرے، اور اپنے فن میں کسی کو بھی دھوکہ نہ دے، اپنے فن میں کسی کو بھی دھوکہ نہ دے، کیونکہ فنکار لوگ جو ہے آرام سے دھوکہ دے سکتے ہیں۔ ایک مکینک ہے، ہمارے ادھر تو زیادہ مکینک ہے، مکینک کے پاس اگر کوئی بندہ آتا ہے، کہتا ہے یہ دیکھو جی گاڑی اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ کوئی نیا بندہ جس نے موٹر سائیکل لی ہو تو وہ تو پریشان ہو جائے گا، اس کو کیا پتا کہ چھوٹی سی کوئی وجہ ہوگی، جناب علی پلک چینج کرو اور جو ہے گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی، یہ وجہ ہوگی۔ مکینک نے جو ہے اس کو خریدا اور کہا کہ 1000 روپے کا خرچہ ہوگا، 2000 کا خرچہ ہوگا، تو جناب علی 2000 اور 1000 تو آ گئے، فی الحال تو آ گئے۔ جس طرح یزیدی فوجیوں کے پاس فی الحال وہ عہدے رہے، فی الحال ان کے پاس مال رہا، فی الحال مزے رہے، لیکن جب وہ اللہ کی گرفت میں آئے نا، پھر وہ گرفت سے وہ نکل نہیں سکے، پھر وہ گرفت سے نکل نہیں سکے۔ تو اسی طرح جو ہے ہمارے پاس اگر کوئی فن ہے، ہم اگر گاڑیاں بناتے ہیں، ہم اگر مشین بناتے ہیں، ہم اگر کار بناتے ہیں، یا کوئی اور فن جانتے ہیں، تو ہم اپنے فن سے کسی کو دھوکہ نہ دیں، فن سے دھوکہ نہ دیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جناب عالی اتنے پیسے لوں گا، اتنے پیسے لوں گا اس کو صحیح کرنے کے، آپ کی مرضی ہے صحیح کرواؤ یا نہیں، یہ آپ کلیئر کٹ بات کر سکتے ہیں۔ لیکن دھوکہ دے کر جو ہے اس کے کام کو بڑھانا، جان کر کام اتنا سا ہو، جان کر 4 بورڈ اور کھول کر اس کو بتانا کہ یہ بھی کام ہے، یہ بھی کام ہے، اور پھر اس کو اس طرح دھوکہ دینا، تو پھر ایسا بندہ جو ہے تیار رہے رد عمل کے لیے، رد عمل کے لیے۔ اور رد عمل پھر یہ ایسا ہوگا کہ پھر تو کہیں سے بھی تعویذ لے لے، تیرا تعویذ اثر نہیں کرے گا، کیونکہ لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، لوگوں کی بد دعائیں ہیں پیچھے۔ یہ رد عمل ہے، یہ مکافات عمل ہے، اور جب مکافات عمل ہو تو پھر تعویذ بھی اثر نہیں کرتا، جب بندہ استغفار جب تک نہ کرے، پھر استغفار کرنا ہوتا ہے۔ تو استغفار کریں کہ کبھی جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے کہ کسی مسلمان کو ہم نے دھوکہ دیا ہو، کسی مسلمان کا دل دکھایا ہو، ہم سے اگر کسی مسلمان کو جو ہے نقصان پہنچا ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تو بہرحال جو ہے آج کا جو ہمارا بیان ہے اس کا لب لباب یہی ہے کہ ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سبق یہ دیا ہے کہ لوگوں کے لیے نفع بخش ہو جاؤ، لوگوں کے لیے نفع بخش ہو جاؤ۔ اگر کسی کو نفع پہنچا سکتے ہو تو پہنچاؤ، اگر نفع نہیں پہنچا سکتے تو نقصان بھی نہ پہنچاؤ، اگر نفع نہیں پہنچا سکتے تو نقصان بھی نہ پہنچاؤ، اور اگر تجھے کوئی محروم کرے تو تو اس کو عطا کر، اور اگر جو ہے تجھ سے کوئی توڑے تو تو اس سے جوڑ، تو اس سے جوڑ۔ اللہ تعالی ہمیں مسلمانوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ بھلائیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.